شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، اور جگنو کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے، جگنو کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے، حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے، اور ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے، ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے، دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے، حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے۔ اللہم صلی علی مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلع چند شعر پیش کروں گا۔ کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کی کیا باس ہے، کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کی کیا باس ہے، اور معجزے حیراں ہے سا معجزہ عباس ہے، معجزے حیراں ہے سا معجزہ عباس ہے، اور قلب حیدر سے اٹھی اور عرش اعظم تک گئے، قلب حیدر سے اٹھی اور عرش اعظم تک گئی، سرخ روح ہو کر جو پلٹی وہ دعا عباس ہے، سرخ روح ہو کر جو پلٹی وہ دعا عباس ہے، کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کی کیا باس ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہے شبیر دل اسلام کا، کہ یہ حقیقت ہے کہ ہے شبیر دل اسلام کا، اور اسی دل کے دھڑکنے کی صدا عباس ہے، اور اسی دل کے دھڑکنے کی صدا عباس ہے، کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کی کیا باس ہے، اور باپ بیٹے میں اگر کچھ فرق ہے تو بس یہی کہ باپ بیٹے میں اگر کچھ فرق ہے تو بس یہی، کل ایمان ہے علی کل وفا عباس ہے، کل ایمان ہے علی کل وفا
بھاگتی فوجوں کو الجھائے رہا بس ایک سوال صاحب مشک و علم حیدر ہے یا عباس ہے صاحب مشک و علم حیدر ہے یا عباس ہے کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کی کیا باس ہے اور دے رہا ہے ہو کے بھی بے دست جو رزق حلال کی دے رہا ہے ہو کے بھی بے دست جو رزق حلال ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کی کیا باس ہے صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد اعلان برات ہے عزاداری شب اعلان برات ہے عزاداری شب اقرار ولایت ہے عزاداری شب اقرار ولایت ہے عزاداری شب اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک اسلام سلامت ہے جو دنیا میں ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شب ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شب اعلان برات ہے عزاداری شب اور اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شب ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شب اور میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں میری تو عبادت ہے عزاداری شب
صلی اللہ محمد باواز بلند صلوات سے بچھڑی جب دختر شیبان ہوئے ناچار سے بچھڑے جب دختر شیبان ہوئے ناچار سے بچھڑے زندہ میں بہن عابد ماں کہتی تھی ہائے ہائے میں دل افگار سے بچھڑی وہ بیویوں معصوم بھی نادار سے بچھڑی لو بیویوں معصوم بھی نادار سے بچھڑی اے لخت دیگر کشتہ ہے شمشیر سکینہ اٹھو تو منگا دوسر شابیر سکینہ اٹھو تو منگا دوسر شابیر سکینہ یاد آتا ہے بی بی کے غم و رنج کا سہنا کانوں سے کبھی خون کبھی اشکا کا تھا بہنا شہ سے میرا سر کھلنے کا احوال نہ کہنا بی بی میرے اصغر کی خبر بھیجتے رہنا بی بی میرے اصغر کی خبر بھیجتے رہنا اماں کی جدائی کا نا غم کھائیو بی جی کھیل کے ماں جائے کو بہلائیو جی کھیل کے ماں جائے سے بہلائیو بی یہ غل سنا جب حاکم اظلام نے قضار پوچھا کہ یہ کیا شور ہے تو کوئی پکارا وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھوں کا تارا آخر کو اسے شمر کے بیداد نے مارا آخر کو اسے شمر کے بیداد نے مارا رو رو کے زمانے سے سفر کر گئی بچی بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی اے بیویوں کیا سنتی ہو آسو نہ بہا اے لوگو تنیزار سے کرتا تو چھڑاؤ تو غسل میں کیوں کر کوئی تدبیر بتاؤ کیا اس کو مرض تھا مجھے کچھ حال سناؤ کیا اس کو مرض تھا مجھے کچھ حال سناؤ زینب نے کہا کیا کہے دل غم سے تباہ ہے کوڑوں کے یہ سب زخم ہے درہ کے نشان ہے کوڑوں کے یہ سب زخم ہے درہ کے نشان ہے آخر کو یوں ہی غسل دیا جو مہر میں کرتا بھی شہادت کو کیا رو کر کہا بدنے کے طاقت نہیں تن میں یا شاہ خدا خاک پہ کیا سوتے ہو بن میں یا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون صلوات پڑھے محمد عظمت اہل بیت اطہار پر اس سے بلند ترین صلوات پڑھے محمد برادران محترم سامعین مودت مسلسل عنوان مجالس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے حبیب آپ اقربین کو ڈرائیے کس سے ڈرانا ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس آیت کے نزول کے بعد دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام اور انتظام کیا اور پورا کا پورا انتظام علی ابن ابی طالب کے ہاتھ دیا۔ بخوبی 3 روز تک یہ سلسلہ چلا اور پھر پیغمبر اکرم نے جو اپنا پیغام تھا وہ پہنچایا۔ انشاءاللہ چند گزارشات بعثت کے حوالے سے درمیانی گفتگو میں بھی آئیں گی آنے والی گفتگو میں، لیکن آج بعثت کے حوالے سے یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اس دنیا میں کیسے آئے اور کس ماحول میں آئے، اور پھر پیغمبر نے حکم پروردگار سے یہاں آنا پسند نہیں کیا بلکہ خود انتخاب فرمایا کہ عرب کے اس ماحول میں تبلیغ کے لیے پروردگار مجھے بھیج، یعنی اللہ کے رسول نے خود انتخاب کیا کہ اس ماحول کے لیے
کسی اور نبی کے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے حبیب کا کمال ہوگا کہ اس بستی والے معاشرے کو اٹھائے اور اس گرے ہوئے سماج کو، گرے ہوئے معاشرے کو وہ بلندی تک لے جائے۔ اور پیغمبر اکرم نے بخوبی یہ فریضہ انجام دیا۔ اس معاشرے کو، جس معاشرے میں کل آپ نے سماعت کی، ہر اعتبار سے اخلاقی گراوٹ اور کردار کے اعتبار سے پستیاں پائی جاتی ہیں، ایسے سماج کو اٹھانے کے لیے اللہ کے رسول نے کسی ڈنڈے کا استعمال نہیں کیا، کسی ہتھیار کا استعمال نہیں کیا، بندوق اور توپ کا استعمال نہیں کیا، یا ماڈرن ٹیکنالوجیاں جو بھی اس زمانے میں تھی اس کا استعمال نہیں کیا۔ جن چیزوں کا استعمال کیا ہے، قبل آگے تشریف لے آئے، صلوات عرض کرے محمد وعلی۔ جس چیز کو سہارا بنایا، اور ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی چیزیں ہیں کہ جس کو پیغمبر مکرم نے سہارا لیا اور جس کے ذریعے سے سماج کو اٹھایا۔ پوری توجہ، کس چیز کا سہارا سب سے پہلے لیا اللہ کے رسول نے؟ اس گرے ہوئے اور پستی کا شکار جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کو اٹھانے کے لیے جس شے کا سہارا لیا سب سے پہلے اللہ کے رسول نے، اس شے کا نام ہے علم۔ سب سے پہلے نالج، علم، شکشا، اس کا سہارا پیغمبر نے لیا اور اس سماج کو علم کے ذریعے سے اٹھایا اور جہالتوں کا خاتمہ کیا۔ اس لیے جس سماج میں جہالت ہوتی ہے وہ سماج فالج شدہ ہوتا ہے، مفلوج الحال ہوتا ہے، اس سماج کے رگوں میں خون کا دوڑنا بند ہو جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم نے اس سماج کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا سہارا لیا اس چیز کا نام ہے علم۔ یہاں تک کہ نجف سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس رسالے کا نام ہے العلم۔ رسالے کا لکھنے والا ایت اللہ ہے ہبت الدین شہرستانی۔ ایسا رسالہ ہر 6 مہینے میں نکلنے والا، اور جب اس رسالے کو آپ لکھتے تھے تو یہ رسالہ دنیا کے ہر علمی حلقے میں پہنچتا تھا۔ جو بھی علم سے شغف رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، ہر علمی حلقے میں یہ رسالہ پہنچتا تھا۔ اور اس رسالے کے بیک کور پہ، بیک سائڈ کے حصے پر 4 احادیث پیغمبر لکھا کرتے تھے۔ ہر رسالے کا موضوع ہمیشہ بدلتا تھا، لیکن رسالے کی کتاب کے پیچھے کے ورق پر ہر رسالے کے 4 احادیث لکھتے تھے، اور ان 4 احادیث کا ترجمہ انگریزی زبان میں، فرانسیسی زبان میں اور فارسی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ حدیث چونکہ عربی میں تھی لہذا اس کا 3 ترجمہ، ایک فرانسیسی زبان، ایک انگریزی زبان، ایک فارسی زبان۔ ہر کتاب میں پیچھے کے سائڈ میں 4 حدیث، اور ان 4 حدیثوں کا جو ترجمہ ہوتا تھا وہ 3 زبانوں میں ہوتا تھا۔ یہ رسالہ پہنچتے پہنچتے پہنچا فرانس کے ایک رصدگاہ، ایک یونیورسٹی میں۔ جیسے یہ پہنچا، وہاں کا ایک پروفیسر، ایک محقق، ایک دانشور اس یونیورسٹی کا جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اس کتاب کو پڑھا جس کتاب کے پیچھے یہ 4 حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ کون کون سی حدیث؟ پہلی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ دوسری حدیث، اطلب العلم ولو بالسین۔ تیسری حدیث، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ چوتھی حدیث، اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق۔ 4 حدیثیں لکھتے تھے۔ پڑھنے والے نے پڑھا، ایک
رسد ایک یونیورسٹی کا پروفیسر، محقق، ریسرچر، جب اس نے ان 4 احادیث کو پڑھا، پہلی حدیث کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر واجب ہے۔ دوسری حدیث اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے دور دراز شہروں کا سفر کرنا پڑے یا چاہے تمہیں چین جانا پڑ جائے۔ تیسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو آغوش مادر سے دہانے قبر تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ چوتھی حدیث اور قیامت کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، جس حدیث کو چوتھی حدیث اس کتاب میں لکھا گیا لاسٹ میں، اور وہ تھی اطلب العلم ولو کانا من اہل النفاق، علم حاصل کرو جوانوں، علم حاصل کرو چاہے کافر سے ملے، مشرک سے ملے، منافق سے ملے۔ علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے، استاد چاہے منافق ہو کہ کافر ہو کہ مشرک ہو کہ ملحد ہو، مذہب کا ہو اپنا ہو کہ پرایا ہو، علم، مولا علی فرماتے ہیں، علم تمہارا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے آغوش سے قبر کے دہانے تک، علم حاصل کرو چاہے تمہیں منافق سے ملے، کافر سے ملے، مشرک سے ملے۔ چاروں احادیث پڑھ لی۔ ایک مرتبہ وہ محقق، وہ ریسرچر پریشان ہوا، فرانس سے سفر کیا نجف اشرف کا، اور نجف اشرف کی گلیوں میں آ کے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ ایت اللہ ہیبت الدین شہرستانی کا آفس کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ایڈریس فلاں جگہ ہے۔ گئے آغا کے دروازے پر، اور جانے کے بعد سلام دعا ہوئی، کہا کہ جناب کیا آپ ہی ایت اللہ ہیبت الدین شہرستانی ہے؟ کہا جی ہاں میں ہوں۔ کہا یہ جو رسالہ چھپتا ہے العلم، کیا اس کا چیف ایڈیٹر آپ ہیں؟ کہا جی ہاں میں ہی ہوں۔ کہا میں فرانس سے سفر کر کے نجف آیا۔ کہا یہ زحمت آپ نے کیوں اٹھائی؟ کیوں زحمتیں اٹھائی؟ کیا اس رسالے میں کوئی بات میں نے ایسی لکھ دی کہ آپ کے دل کو رنجیدہ کیا ہو؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں آئے ہیں اتنے دور سے سفر کر کے؟ کہا میرے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ بتائیے ہر رسالے کے بیک سائڈ پر یہ جو 4 احادیث آپ لکھتے ہیں اور آپ یہ فرماتے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، رسول نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے آغوش قبر تک، علم حاصل کرو چاہے منافق سے ملے، کافر سے ملے، مشرک سے ملے۔ کہا یہ حدیث ہے پیغمبر کی، کہ یہ بتائیے کیا یہ حدیث واقعی آپ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے؟ کہا ہاں میرے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ کہا ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان احادیث میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ جیسے شیعہ سنی میں اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے یہاں معتبر، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے یہاں معتبر، کیا اس میں بھی کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا ہے؟ کہا خدا کی قسم نہیں، یہ چاروں احادیث میں شیعہ اور سنی سب متفق ہے، چاہے اصول کافی اٹھا لو یا صحیح بخاری اٹھا لو، ہر جگہ یہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک مرتبہ اس دانشور نے، خدا کی قسم فخر کیجئے گا اپنے ایمان اور اسلام کے اوپر، ایک مرتبہ وہ عیسائی دانشور سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے ایت اللہ ہیبت الدین شہرستانی، میں نے دنیا کے تمام تر مذاہب کا مطالعہ کیا، تمام تر ادیان کا مطالعہ کیا، لیکن دنیا کے کسی دین میں، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں اور کسی بھی آئیڈیالوجی میں ہم نے ایسی حدیثیں ان کے لیڈروں سے، ان کے رہنماؤں سے نہیں دیکھی۔ ہر مذہب کا مطالعہ میں نے کیا ہے، مگر کسی مذہب کے رہنما نے
علم کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور آپ کے اسلام کے سب سے بڑے لیڈر محمد مصطفیٰ نے دیا۔ جب یہ جملہ کہا، ایت اللہ ہبت الدین شہرستانی کہتے ہیں کہ یہ جملہ سننا تھا، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، میرا سر بلند ہو گیا۔ لیکن دوسرا جملہ عجیب کہتا ہے وہ فرانسیسی دانشور، وہ یہ کہتا ہے آغا ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ جس اسلام کے، جس دین کے سب سے بڑے رہنما نے علم کے اوپر اتنا زور دیا، کیا وجہ ہے دنیا بھر میں وہی مسلمان سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ ان پڑھ، سب سے زیادہ بد کردار، سب سے زیادہ بد اخلاق، سب سے زیادہ بد تہذیب، سب سے زیادہ بے ایمان، سب سے زیادہ جھوٹے، سب سے زیادہ فراڈی؟ کہا جیسے یہ جملہ کہا میرا سر بلند ہو گیا تھا، لیکن یہ جملہ سننا تھا کہ میرا سر ایک مرتبہ شرم سے جھکتے جھکتے جھک گیا۔ میں یہ کہوں گا اے فرش عزا پہ آنے والوں، اپنے سروں کو بلند کرو اور فخر کرو۔ جہاں دنیا میں جہالت کا اتنا اندھیرا ہے کہ مسلمانوں پہ جہالت کا ٹھپا لگایا جا رہا ہے، وہاں بی بی زینب نے فرش عزا کی صورت میں حسین کی یونیورسٹی، حسین کی اوپن یونیورسٹی ہمیں اور آپ کو نصیب کر کے دنیا کے سامنے سر اٹھانے کے لیے مقدر بنا دیا۔ ایک صلوات عرض کرے محمد والے۔ مل گئے یا علی، یا کہا یہ دنیا کے حالات ہے، فخر کرو کہ تمہیں وہ فرش ملا ہے۔ اسے کہتے ہیں حسین کی اوپن یونیورسٹی، جہاں سن و سال کی قید نہیں ہے، جہاں چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے، جہاں جوان اور ضعیف کی قید نہیں ہے، یہاں تک کہ جہاں مرد و عورت کی قید نہیں ہے، اور جہاں حد تو یہ ہے کہ مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، وہ آ جائے، امام بارگاہ و رضا خانہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بس ایک شرط ہے، آنے والا حسینی عقیدہ رکھتا ہو، یزیدی طبیعت نہ رکھتا ہو۔ حسینی عقیدہ رکھنے والے کے لیے ہے، حسین سے محبت کرنے والے کے لیے ہے۔ یزیدی طبیعت رکھنے والا اس فرش پہ نہیں آ سکتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے برکت سے ہمیں یہ فرش عزا نصیب ہوا، تو میں شکر گزار ہوں اپنے پیغمبر مکرم کا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے دنیا کے دروازوں کو نہیں دکھایا بلکہ علم کا دروازہ بنایا، تو علی کو بنایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اگر شہر علم کا تعارف اپنے سے کرایا تو بتایا کہ اس علم کے شہر کے دروازے کا نام علی ہے۔ یقین جانیے واللہ یہ دروازہ بڑا اہم ہے۔ توجہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے سماج کو اٹھانے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا تو حکومت امام زمان خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے سماج کو ڈھالنے کے لیے اور اٹھانے کے لیے جن چیزوں کا سہارا رسول نے لیا، جب امام تشریف لے آئیں گے تو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر پیغمبر کے زمانے میں جاہلوں کو جینے کا حق نہیں تو جب امام تشریف لے آئیں گے تو اس وقت بھی جاہلوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جہاں عدل کے ذریعے سے سماج کے اوپر سایہ کریں گے، وہاں علم سے سماج کو مالا مال کر دیں گے۔ مگر جو عرض ابھی کرنا چاہ رہا ہوں، شکر ہے پروردگار عالم نے ہمیں کسی غیر کے دروازے پہ نہیں روکا بلکہ اس کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا کہ جس نے ہمارے سروں کو عزت سے بلند کیا، جس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس
اس فرش پہ بیٹھنے والے کون سا ایسا فرد بشر ہے کہ جس کو یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ لیکن حدیث گڑھنے کی فیکٹری بھی تو ہے. حدیث اتنی گڑھی گئی اب تلک اس میں جوڑا جا رہا ہے. ابھی ہمارے سامنے سے ایک حدیث گزری, میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کتابوں میں دیکھا تو واقعی بنی امیہ نے یہ حدیث تو بہت پہلے گڑھ لی تھی. کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ حدیث مکمل نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ حدیث مکمل نہیں ہے, یہ حدیث کیا ہے؟ کہ حدیث اس طرح ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم, اور حدیث میں تو گڑی ہوئی حدیث, اس میں تو نام بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں, وفلا اساسها وفلا حیطانها وفلا سقفها. اور ایک جملہ اور بڑھ گیا آتے آتے, اور اس میں یہ تھا امیر شام, حاکم شام, فقیر شام, جو بھی آپ کا عقیدہ کہتا ہو, اس کے بارے میں بھی ایک جملہ اس حدیث میں بڑھ گیا وفلا حلقها. کہتے اللہ کے رسول کی حدیث یہ تھی کہ میں شہر علم ہوں اور فلا اس شہر کی بنیاد ہے, وفلا اس شہر کی دیوار ہے, وفلا اس شہر کی چھت ہے, اور حاکم شام اس شہر کے دروازے کی کنڈی ہے. وہ علی بابا, اور علی اس کا دروازہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن آپ کو پتا ہے جھوٹے کی تو عقل ہوتی نہیں. جھوٹا انسان ایک جھوٹ بولتا ہے, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے, پھر بھی وہ جھوٹ چھپتی نہیں, 100 جھوٹ اور بولتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جھوٹے کی عقل ہی نہیں ہوتی. توجہ چاہتا ہوں, جھوٹے کی عقل نہیں ہوتی. جہاں کہا گیا کہ حدیث یہ ہے کہ فلا یہ فلا چھت, ارے جاہلو, شہر کا دروازہ تو ہوتا ہے, چھت نہیں ہوتی. اللہ اکبر ہے. لیکن جھوٹوں کا کیا کرے آپ, کہہ کہ فلا دیوار ہے اور فلا اساس ہے اور فلا کھڑکی ہے اور فلا, اور یہی تو وجہ ہے. میں نے کہا نا دروازہ بڑا اہم ہے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ جب اللہ کا رسول یہ کہے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم, علی اس کا دروازہ, تو مقابل میں حدیثیں گڑھی جائیں گی. لہذا کیوں نہ میں آیت اتار دوں حدیث کے سامنے, کیوں نہ میں آیت اتار دوں, تاکہ حدیث جب آیت کے سامنے آ جائے تو سب مانتے ہیں, چاہے یہ ہو اور وہ, سب یہ مانتے ہیں کہ اگر آیت سے حدیث ٹکرائے تو حدیث کو لے جا کے دیوار پہ مار دو. کیا مطلب رد کر دو, اس کو قبول نہ کرو. تو جہاں حدیث یہ گڑھی گئی تو وہاں اللہ نے بھی بتایا, سنو, لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها, کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چھتیں پھلانگ کے آؤ. اللہ اکبر, قرآن پڑھ رہا ہو, سورہ بقرہ کی آیت 189 جا کے دیکھ لیجئے گا. آیت آتے لیس البر, نیکی یہ نہیں ہے بأن تأتوا البیوت من ظہورها, کہ تم چھتیں پھلانگ کے آؤ, دیواریں پھلانگ کے آؤ, کھڑکیوں سے گھسے چلے آؤ. نیکی یہ نہیں ہے. کہ نیکی کیا ہے؟ کہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. نیکی تو یہ ہے کہ دروازے سے آؤ. نہیں, اور قریب ہو لیتا ہوں, ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں. مثلا دنیا میں بسنے کے لیے دوستی ضروری ہے, ہر ایک کے دوست ہے, اور آتا ہے آپ کا یا میرا, کسی کے اوپر لے لیجئے مثال, روزانہ آتا ہے, خصوصاً جوان سنیں, دوست آتا ہے بیٹھتا ہے, لیکن جب بھی دوست آتا ہے وہ کہاں تک آتا ہے, بیٹھکوں تک آتا ہے.
دوست آتا ہے کیونکہ نامحرم ہے، اور جب آتا ہے تو اس کو بیٹھکوں میں بٹھاتے ہیں، روزانہ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور شریف گھرانے کی پہچان بھی یہ ہے کہ نامحرموں کی پہنچ محرم تک نہ ہونے پائے، لہذا بیٹھا تو محدود ہوتا ہے، روزانہ آتا ہے آپ سب پر اعتبار کرتے ہوئے، اور گفتگو ہوتی ہے گھنٹوں، آدھی آدھی رات تک باتیں ہوتی ہیں، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، دوست باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا آدھی رات کی تاریکی میں دوست نے یہ دیکھا کہ آنے والا جو دوست روزانہ بیٹھک تک آتا تھا آج وہ بیڈ روم پہ کھڑا ہے۔ جیسی دیکھا کیا ہوگا، پہلے ہی لمحے میں کیا ہوگا، دوستی باقی رہے گی یا دست و گریباں ہوگا، فساد ہوگا یا نہیں، جھگڑا ہوگا یا نہیں، دوستی ختم ہوگی یا نہیں، دست و گریباں ہوگا۔ دوست نے کہا بھائی سنو تو صحیح، میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ کہا پھر؟ کہا میں آپ کے لیے تحفہ لے آیا ہوں۔ کہا پہلے یہ بتایا کہاں سے؟ کہا دیواریں پھلانگ کے آیا ہوں، چھتیں پھلانگ کے آیا ہوں۔ کہا بس یہی کافی ہے، تیرا تحفہ تجھے مبارک۔ کہا گلدستہ لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں، تحفے لایا ہوں۔ اس کا تحفہ آپ نے چھینا، اسے کے منہ پہ مار دیا کہ تحفہ نہیں چاہیے۔ کہا کل بھی تو آیا تھا، پرسوں بھی تو آیا تھا، کہا کل تک بیٹھکوں تک آیا تھا، آج حرم میں چلا آیا، توجہ چاہتا ہوں، آج تو حرم میں چلا آیا، تجھے تیرا تحفہ مجھے قبول نہیں۔ بس یہی ہوگا، جب غلط راستے سے آیا تو اس کا تحفہ اسی کے منہ پہ مار دیا آپ نے۔ روز محشر کچھ لوگ اعمال کی ٹوکریاں سروں پہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پروردگار نماز لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں، جہاد لایا ہوں، خیرات لایا ہوں، صدقات لایا ہوں، لہذا جنت دے دے۔ اللہ یہ کہے گا فرشتوں ان کی ٹوکریوں کو بعد میں چیک کرنا، پہلے ان سے پوچھو کہ یہ دروازے سے آیا یا چھتیں پھلانگ کے آیا۔ ہائے 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 ہائے، پہلے ان سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آئے، اگر یہ دروازے سے آئے، اب دروازہ ہے علی، بھائی دروازہ ہے علی، یعنی یہ پوچھا جائے گا ان سے پوچھو علی کے ذریعے سے آئے ہو یا غیروں کے ذریعے سے آئے ہو۔ اگر علی کے ذریعے سے آئے ہو تو اعمال قبول ہے، اگر غیروں کے ذریعے سے آئے ہو تو میرے فرشتوں ان کے اعمال ان کے پشت پہ ڈال دو۔ ایک صلوات درج کرے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے یا علی، یاد رکھیے گا دروازہ بڑا اہم ہے۔ اگر دروازہ چھوڑ کے آئے تو قرآن بھی یہ کہتا ہے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے اعمال قبول نہیں ہے، اس کے اعمال اسی کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کے اعمال کا وزن اس کے پشت پہ ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ نمازوں کا انکار نہیں، روزوں کا انکار نہیں، بھائی سب کیے ہوں گے، مگر بتا تو صحیح دروازے سے آیا یا دیواریں پھاند کے آیا، چھتیں پھلانگ کے آیا، کھڑکیوں سے گھسا چلا آیا۔ موسیٰ کا زمانہ، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ جاتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، بہت ہی گہرے انداز سے دعاؤں میں مصروف ہے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، آنکھیں بند ہے، زبانیں ہل رہی ہیں، مگر آوازیں بہت دھیمی، اس لیے کہ نہ جانے کتنے دن کا یہ بھوکا اور پیاسا ہے، دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، آگے بڑھ گئے، اور جب گفتگو ہو گئی اللہ سے کوہ طور پہ تو اللہ سے ایک سوال کیا کہ پروردگار یہ بتا، وہ جو دعا کر رہا تھا وادی پہ بیٹھ کے، جنگل میں، صحرا میں، وہ جو تجھ سے دعا مانگ رہا تھا، اس کی دعا تو ضرور قبول ہو گئی ہوگی،
آواز قدرت آئی موسیٰ، اس کی دعا رد کر دی گئی، اس کی دعا رد کر دی گئی۔ موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار عبادت میں اتنا انہماک، دعاؤں میں اتنا غرق اور بندگی میں اتنا ڈوبا ہوا، کیا اس کی بھی دعا تو رد کر دے گا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ سنو، حتی یسقطع یدا وینقطع لسانا، دعا مانگتے مانگتے چاہے اس کا ہاتھ شل ہو جائے اور اس کی زبان گنگ ہو جائے، اس کی دعا میں قبول نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ نے تعجب سے پوچھا کہ پروردگار سبب تو بتا کہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو آواز قدرت آئی، اس لیے کہ وہ میرے دروازے سے نہیں آیا۔ ہائے ہائے، تھک گئے آپ، ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تھک گئے تو گفتگو سمیٹ دوں، اگر مزہ نہیں آ رہا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بس ایک لمحہ میرے ساتھ دیجئے تاکہ اس منزل کو میں پار کر سکوں کہ اللہ نے کون سی نعمت ہمیں دی ہے کہ موسیٰ اس کی زبان گنگ ہو جائے، اس کے ہاتھ شل ہو جائے، اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے دروازے سے نہیں آیا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیرا دروازہ کیا ہے، یہ بھی تو بتا کہ تیرا دروازہ کیا ہے۔ کہا موسیٰ تم ہی تو میرے دروازے ہو، توجہ چاہتا ہوں، کہ تم ہی میرے دروازے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر زمانے میں جو حجت خدا ہوتا ہے وہی اللہ کا دروازہ۔ توجہ، جس زمانے میں آدم تو آدم امت کے لیے دروازہ، جس زمانے میں نوح امت کے لیے دروازہ، جس زمانے میں ابراہیم تو ابراہیم امت کے لیے دروازہ، موسیٰ و عیسیٰ اپنی امت کے لیے دروازہ، یعنی ہر زمانے میں جو حجت خدا وہی اللہ کا دروازہ۔ ارے فخر کرو نا، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک دروازہ کھولا، اس امت کے لیے 14 دروازے، ایک نہیں۔ اپنے نصیب پہ فخر کرو کہ اللہ نے اس امت کے لیے ایک دروازہ نہیں کھولا بلکہ 14 دروازے کھولے، اور ہر دروازہ اپنے مقام پر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی حقیقتوں کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، لیکن ذہن میں رہے کہ دروازہ بڑا اہم ہے۔ اور انا مدینۃ العلم، آغائے حر عاملی، بڑا نام، ایسے ہی مجلس فرما رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے آپ نے مجلس میں پڑھا، آغائے حر عاملی نے، انہوں نے پڑھا کہ جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس 12,000 مرتبہ آئے، وہی لے کر 12,000 مرتبہ آئے۔ تو جب آغائے حر عاملی نے یہ کہا تو مجمع آپ جیسا تھا، مجمع سے ایک بزرگ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگے آغائے حر عاملی ہمیں یہ بتاؤ، یہ تو بتا دیا کہ رسول کے پاس جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے، یہ تو بتاؤ علی کے پاس کتنی دفعہ آئے؟ آغائے حر عاملی کہتے ہیں ایک دفعہ میں پریشان ہوا، میں مشکل میں گرفتار ہوا کہ وحی کا سلسلہ تو رسول سے ہے، جبرائیل کا آنا جانا تو رسول کے پاس ہے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ علی کے پاس کتنی دفعہ آئے؟ لیکن مشکل میں پڑا، توسل کیا مشکل کشا سے، فوراً میری مشکل کشائی ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ 1 سیکنڈ کے اندر آغائے حر عاملی نے اس مرد بزرگ کو جواب دیا کہ علی کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ اب سوال کرنے والے نے پوچھا آغا اب یہ جواب کہاں سے دیا آپ نے؟ پہلے تو یہ کہ مجمع فضائل سننا چاہتا ہے، اور جب اٹپٹی ہو تو سوال تو بنتا ہی ہے نا، ہے جو باتیں ہضم نہ ہو تو سوال بنتا ہے۔ تو جیسے ہی کہا کہ 12,000 بار رسول کے پاس، اور علی کے پاس کتنی دفعہ؟ کہا 24,000۔
کہا کہاں سے پڑھا؟ کس کتاب میں ہے؟ کہا مشہور حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ کہا کیا ہے حدیث؟ کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم و علی اس کا دروازہ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ گھر کے اندر آنے کے لیے ایک مرتبہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، ایک مرتبہ باہر جاتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ارے رسول شہر یا رسول اعلیٰ دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ۔ جب رسول گھر ہے اور علی دروازہ، اگر رسول کے پاس 12,000 بار آئے تو دروازے سے ایک مرتبہ آنا پڑا، ایک مرتبہ جانا پڑا۔ اگر 12,000 بار رسول کے پاس آئے تو 24,000 بار علی کے پاس آئے۔ انا مدینۃ العلم و علی اللہ، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور حق بھی علی نے ادا کر دیا۔ ممبر سلونی پہ جب بھی آپ بیٹھتے تھے تو یہی جملہ فرماتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم بطرق السماء اعلم بطرق الارض۔ یہ ترجمہ غلط ہوگا کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، نہیں، بلکہ مولا کہنا یہ چاہتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں علی زمین کے راستوں تو جانتا ہی ہوں لیکن آسمان کے راستوں کو بھی بخوبی جانتا ہوں۔ جو چاہے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں کو بھی جانتا ہوں اور بخوبی آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں۔ ہے کسی میں مجال جو یہ دعویٰ کرے؟ ہاں کیا ہے، لیکن دعویٰ کرنا اور ہے، دلیل پیش کرنا اور ہے۔ ذہن میں رہے، سماج کو اٹھانے کے لیے پیغمبر نے علم کا سہارا لیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہے دلیل۔ دعویٰ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ سبط ابن جوزی ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ عالم اسلام کے بڑے عالم دین، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک علی کی چاہنے والی ضعیفہ مسجد کے باہر سے جا رہی تھی، کھڑکی سے آواز آئی کہ اندر بیٹھنے والے نے یہ دعویٰ کیا ہے، سلونی سلونی، جو چاہے پوچھ لو۔ ضعیفہ ٹھہر گئی اور یہ سوچنے لگی کہ یہ لفظ اور یہ جملہ اور یہ دعویٰ یا تو علی یا اولاد علی کی زبان پہ سجتا ہے۔ یہ کون ہے جو ممبر سے بیٹھ کے اس زمانے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ بس یہ سنتے ہی ایک مرتبہ ضعیفہ اندر آئی اور آ کے سیدھے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یہ جو تو ممبر پر بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا دلیل بھی دے سکتا ہے؟ کہا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوال کرنا ہے کرو، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں، جو میں نے کتاب میں پڑھا وہ اس کے بعد ہے، لیکن علماء ایک جملہ اور ایڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیفہ نے ایک سوال پہلے کیا، کہا یہ بتا جناب سلیمان نبی جب ہوا پہ تخت پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، اور پھر سورہ نمل کی آیت ہے، موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، تو آئے اور چیٹیوں کے سردار کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور اس سے کچھ گفتگو کی۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے میں یہ تو نہیں پوچھتی کہ سلیمان نبی سے گفتگو کیا ہوئی تھی، صرف اتنا بتا دے جس چیٹی کو ہاتھ پہ اٹھایا تھا وہ نر تھی یا مادہ؟ آئے آئے آئے، ایک مرتبہ پریشان ہوا، کہا کوئی ڈھنگ کا سوال ہے تیرے پاس؟ کہا ہاں، ڈھنگ کا سوال سننا چاہتے ہو؟ تو ڈھنگ کا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ جب خلیفہ سوم کی وفات ہوئی تو علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں۔ کہا جب سلمان فارسی کی وفات ہوئی تو علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، بہت خوب، دونوں کے وفات کے موقع پہ علی مدینے میں تھے۔ اچھا یہ بتاؤ سلمان فارسی کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا مدائن میں۔ کہا خلیفہ سوم کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا مدینے میں۔ کہا علی کس کے جنازے پہ پہنچے؟ کہا سلمان فارسی کے جنازے پہ پہنچے۔ کہا تعجب کی بات ہے۔ اب دیکھیے سامنے والا جس سے سوال ہو رہا ہے وہ ہمارے اور آپ جیسا عقیدہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ 4 کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور جیسے یہ سوال ہوا کہ یہ بتاؤ مولا علی مدینے میں تھے، سلمان فارسی کا انتقال مدائن میں ہوا،
خلیفہ سوم کی وفات مدینے میں، علی تھے مدینے میں، لیکن یہاں سے سفر کر کے سلمان فارسی کے جنازے پہ پہنچے اور نماز جنازہ بھی پڑھائی اور خود تدفین بھی کی، لیکن خلیفہ سوم کا جنازہ مدینے میں پڑا رہا۔ یہ تمہارا چوتھا خلیفہ کیوں نہیں آئے؟ توجہ دیکھیں، ایک عقیدتی سوال، کوئی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، بڑے احترام سے سوال ہو رہا ہے، اور یہ تاریخی سوال ایسی ادب سے ہونا چاہیے، ایسی احترام سے ہونا چاہیے۔ ضعیفہ نے کہا بتاؤ، سوال ہے، خلیفہ سوم کا جنازہ پڑا رہا، علی جہاں مدینہ چھوڑ کے مدائن جا سکتے ہیں تو مدینے میں ہی خلیفہ سوم کے جنازے پر تمہارے عقیدے کے مطابق چوتھا خلیفہ علی وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا پوچھنا کیا چاہتی ہے؟ کیا پوچھنا صرف اتنا چاہتی ہوں کہ علی حق پہ تھے یا خلیفہ سوم؟ اب دیکھیے، ہم سے سوال ہو تو ہمارا بچہ جواب دینے میں سیکنڈ نہیں لگائے گا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، لیکن سوال اس سے ہو رہا ہے جو چار کا عقیدہ رکھتا ہے، کیا بتاؤ تو صحیح کون حق پہ؟ اب سبط ابن جوزی کیا جواب دے؟ اس لیے کہ پڑا ہوا ہے لاشا خلیفہ سوم کا، اور آ نہیں رہے ان کے عقیدے کے مطابق چوتھا خلیفہ۔ اگر کہیں خلیفہ سوم حق پہ نہیں تھے تو پھر علی پہ اعتراض، اگر کہیں کہ علی ابن ابی طالب حق پہ تو خلیفہ سوم پہ اعتراض۔ جواب بن نہیں پایا، ایک مرتبہ پسینہ چھوٹا اور کہنے لگا، اے ضعیفہ، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور تو خود آئی ہے تو تیرے اوپر لعنت۔ مسکرا کے وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے سبط ابن جوزی، اپنے فتوے پہ باقی رہنا، پورا مجمع سنے، اے سبط ابن جوزی، اپنے فتوے پہ باقی رہنا، جو تو مجھے کہہ رہا ہے اپنے فتوے پہ باقی رہنا۔ اگر کوئی خاتون بغیر شوہر کی اجازت کے علی سے لڑنے میدان میں آ جائے تو اس عورت کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ ایک صلوات عرض کر دے محمد وآل محمد۔ ذرا یہ تو بتاؤ، یا علی، کون حق پہ کون باطل پہ؟ اب دیکھا، دعویٰ اور دلیل، علم کے حوالے سے گفتگو تھی تو امیر المومنین کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھی۔ جس سماج کو اٹھانے کے لیے پیغمبر معظم نے سہارا لیا، ایک چیز نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اور وہ ہے علم۔ علم وہ شے ہے جس کے پاس ہوگا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا۔ عزت، رفعت، بلندی اور اونچائی، احترام، عظمت، ہر چیز ملتی ہے تو علم سے ملتی ہے۔ اگر کوئی قوم لکھنا پڑھنا چھوڑ دے تو پھر اس قوم کے سروں پہ پیر رکھ کر، قدم رکھ کر روندتی ہوئی وہ قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نالج ہے۔ یہی وجہ ہے آغا معظم، رہبر معظم آغا سستانی ہر سال اپنے بیان میں یہ پیغام دیتے ہیں، اے شیعوں، تعلیم میں پیچھے نہ رہنا۔ اس لیے کہ شیعوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ زمانے میں ممتاز نظر آتا ہے، سب سے پڑھا لکھا اگر کوئی ہوگا زمانے میں تو وہ شیعہ ہوگا، در اہل بیت سے منسلک افراد ہوں گے۔ یقین جانیے گا اگر کسی کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر اس زمانے میں وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا، اس زمانے میں وہ عظمت حاصل نہیں کر سکتا، بلندیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم نے پہلی چیز علم کا سہارا لیا اور جہالت سے اٹھا کے اب سماج کے معراج اور سماج کی بلندی کا سفر شروع ہوا ہے۔ پیغمبر معظم نے سب سے پہلے علم اور اس کے بعد جن چیزوں کا سہارا لیا، اگر میں آج کی گفتگو میں چھیڑوں گا ایک ادھوری سی گفتگو رہے گی، لہٰذا میں ادھر آگے نہیں بڑھوں گا، چونکہ آج 13 صفر المظفر یعنی شہادت عظمیٰ بی بی سکینہ بنت الحسین کی ہے۔
لیکن چونکہ 5ویں مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوں گے، اس دن انشاءاللہ بی بی کی مکمل شہادت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج چونکہ 13 سفر ہے، حق یہ ہے کہ بی بی کے ہی مسائل پڑھے جائیں۔ بس 1-2 روایت اور عبادت تمام کروں۔ بی بی سکینہ بظاہر 4-5 سال کی بچی ہے، مگر عظمتوں میں، بلندیوں میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری اور شعور میں یہ بچی نہیں ہے۔ موقع ہوتا تو میں عرض کرتا خود بی بی سکینہ کے حوالے سے، کتنی بامعرفت خاتون تھی۔ بی بی کے خطبے موجود ہیں، اس 5 سال کی عمر میں بی بی کے خطبے موجود ہیں، جو بی بی نے خطبے دیے کوفہ میں اور شام میں، جو جملے ہیں بی بی کے، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب شہیدان کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ بلند کیا گیا، کل تک جہاں مصائب آپ نے سماعت کی، اور پھر اس کے بعد اہل حرم کو رسیوں میں باندھا گیا اور بیویوں کے سروں کو اور بیویوں کے ہاتھوں کو ایک ساتھ باندھا، اور باندھنے کا انداز آگے سے نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو پشت کی طرف باندھا گیا، پیچھے کی طرف باندھا، اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب برہنہ اونٹوں کے اوپر ان بیویوں کو سوار کراؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا ان بیویوں کو جب سوار کرانے لگے تو ایک مرتبہ جیسے یہ موقع آیا، بی بی زینب آگے بڑھی، کہا اے شمر خبردار، کسی بھی مخدرات کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ تمام تر بیویوں کو زینب سوار کرائے گی۔ جب تک حسین تھے، حسین نے اپنے امور انجام دیے، عباس تھے، عباس نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی، مگر اب نہ حسین ہے، نہ زینب ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، بلکہ اب زینب کبھی علی اکبر بنی، کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی۔ آگے بڑھی، آؤ بہن کلثوم، میں سوار کراؤں گی۔ کلثوم کو زینب نے سوار کرایا، رباب کو زینب نے سوار کرایا، فاطمہ کبریٰ کو زینب نے سوار کرایا۔ اور روایت یہ کہتی ہے، ریاض القدس کی روایت ہے کہ بی بی نے جب سب کو سوار کرایا تو اس کے بعد ملون آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی کی بڑی بیٹی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر بچوں کو ان کے ماؤں کے آگے بٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ماؤں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور بچوں کو یوں ہی بٹھا دیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ان اونٹوں کو دوڑایا گیا تو کربلا سے کوفہ کے شام کے راستے میں کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آتی ہیں جہاں یہ بچے جہاں گرے وہاں تدفین نہیں ہوئی، بلکہ شمر کا حکم یہ تھا کہ انہی بچوں کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔ اجرکم علی الزہراء، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو، ایک مرحلہ ہے، اسے طے کرنا ہے اور پرسہ مکمل ہوگا۔ جیسے ہی سب کو سوار کر لایا، اب زینب نے چاہا کہ سکینہ کو اونٹ پہ بٹھایا جائے اور سکینہ کے پیچھے میں خود بیٹھ جاؤں، مگر ملعون شمر یہ کہتا ہے اے زینب، سکینہ کو الگ اونٹ پہ بٹھایا جائے گا، سکینہ کے ساتھ کوئی خاتون نہ بیٹھے گی۔ کہا کہ اے شمر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں بٹھاؤں
تو پھر سکینہ تو گر جائے گی۔ منہج الدموع کی روایت ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ منہج الدموع کا مؤلف یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا شمر یہ ممکن نہیں ہے کہ سکینہ کو میں الگ اونٹ پہ بٹھاؤں، اس لیے کہ سکینہ گر جائے گی۔ ملون یہ کہتا ہے کہ نہیں اے علی کی بیٹی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا انتظام کروں گا کہ سکینہ گرنے نہ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہر جگہ یہ مصائب کے جملے میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ یہ روایت منہج الدموع میں جب سے میں نے پڑھا ہے اس وقت سے میں نے شاید ایک یا دو جگہ اس روایت کو میں نے پڑھا ہے، اور خدا جانے آپ کے یہاں شاید یہ تیسری دفعہ اس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی قیامت کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملون کہتا ہے اے علی کی بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا انتظام کروں گا کہ سکینہ گرنے نہ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ شمر کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ جب سروں کو گینا گیا اور سر 71 نکلے تو سب نے کہا ارے سر تو 72 تھے، وہ 71واں سر کہا ہے؟ تو یہی شمر ملون ہے۔ ہاتھوں پہ نیزہ لیا، زمین کربلا پہ چبوتا چلا گیا، خیمے کے پیچھے گیا، ایک نیزے کے آگے علی اصغر کا ننھا سا سر۔ آپ کو معلوم ہے نا شمر کا انتظام عجیب ہوتا ہے۔ یہ ملون آگے بڑھا، کہا علی کی بیٹی آپ بالکل پریشان نہ ہو، سکینہ نہیں گرے گی، میں انتظام کروں گا۔ مکمل روایت آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا، زینب کبریٰ دیکھتی رہی کہ دیکھوں تو صحیح یہ انتظام کیا کرتا ہے۔ یہ ملون آگے بڑھا اور ایک مرتبہ قافلہ کے درمیان سے ایک رسی کا ٹکڑا لے آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک رسی کا ٹکڑا لے آیا۔ سکینہ جو کہ اونٹ پہ بٹھایا تھا زینب نے، ایک مرتبہ شمر ملون نے ایک پیر پہ باندھا اور رسی کو گھما کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے دوسرے پیر پہ باندھا۔ کہا زینب انتظام ہو گیا، اب سکینہ نہیں گرے گی۔ اللہ اکبر۔ بس قافلہ آگے بڑھا زدارو، ایک مقام وہ آیا کہ قافلہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ شمر جاتا ہے قافلہ سالار کے پاس، جا کے کہتا ہے ارے میں نے کہا تھا قافلہ کو نہ روکا جائے، تیزی سے حاکم تک پہنچاؤ، ہمیں انعام کی جلدی ہے، لیکن قافلہ کو کیوں روکا؟ قافلہ سالار کہتا ہے شمر کیا کریں، حسین کا سر جس نو کے نیزہ پہ تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا، ہم کیسے آگے بڑھے؟ شمر کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی نیزہ آگے بڑھے گا۔ تازیانہ کو لیا، بیمار کربلا کے پاس گیا۔ ایک مرتبہ تازیانہ کو کھانے کے بعد سید سجاد نے فریاد کی بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ لبہائے حسین میں جنبش پیدا ہوئی کہ بیٹا سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے کسی جنگل پہ گر گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ منہج الدموع کی روایت یہاں ختم نہیں ہوتی، روایت آگے بڑھتی ہے۔ جیسی قافلہ کو روکا، عجیب عالم ہے، جب بھی کوئی بچہ گرتا تھا روایت کہتی ہے زینب بھی اپنے آپ کو گرا دیتی تھی۔ بڑے آسانی سے سن لیا، ارے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو وہ اگر زمین پہ آئے گی۔ زینب عباس کے مصائب میں شریک، عباس کے بھی بازو قلم زمین کربلا پہ آئے تو رخسار کے بل آئے۔ ایسی زینب ایک دفعہ نہیں، ہر بچے کے گرنے پر زینب گرا دیتی ہے۔ جب یہ سنا کہ اب سکینہ قافلے میں نہیں ہے، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا اور چلتی ہوئی ایک جھاڑیوں کے کنارے گئیں۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک نقاب پوش بی بی، ایک مخدرہ حجاب میں موجود ہے، جس کے آغوش میں سکینہ سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے۔ زینب گئی،
کبھی بھی تیرا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سکینہ جو شام غریبہ سے اب تک سوئی نہ تھی، تیری آغوش میں آ کے سو گئی۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ اے زینب تو نے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ الزہرا۔ ارے اس گود میں سکینہ نہیں سوئے گی تو کس گود میں سوئے گی؟ ارے یا تو حسین بھی سویا کرتے تھے۔ ماں کا شکریہ ادا کیا، سکینہ کو ساتھ لیا، 2 جملے اور عبادت تمام، بس پرسا دیجئے گا۔ جیسے ہی گود میں لیا اور لے کے آئے اور اپنی گود میں بٹھا کے اونٹ پہ بیٹھنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملون پھر سے آگے بڑھا، وہ کہتا علی کی بیٹی سکینہ کو الگ اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ کہا شمر تجھے کہا تھا کہ سکینہ کو اکیلی نہ بٹھا، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا سکینہ گر جائے گی، تو نے دیکھا کہ سکینہ جنگل میں گر گئی۔ اب شمر ملون کہتا ہے کہ اے زینب اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا انتظام کروں گا اب کبھی نہ گرے گی۔ اب سکینہ کو چھین کے اونٹ کے پشت پہ لٹایا، اونٹ کے پشت پہ لٹایا اور رسی لا کے جکڑ کے سکینہ کو اونٹ کے پشت سے باندھا۔ ارے کیا وجہ تھی؟ جب غسالہ نے غسل دیا، سکینہ کا کرتا نہیں اتر رہا تھا، پورے بدن میں خون تھا، یہی وجہ تھی۔ کوفہ سے شام سکینہ بریلا اونٹ کے اوپر، سکینہ کا بدن زخموں سے چور، بدن کے اندر سکینہ کا کرتا گوشت میں پیوست ہو گیا۔ حاتم حسین